السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو ایک عظیم نبی کے ساتھ ساتھ عظیم رسول بھی تھے، بلکہ عظیم رسول ہی نہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک تھے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے بس آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ ان کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس آپ یہی سمجھ لیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ صرف ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں بس اب اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام نبیوں کے باپ۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے جاتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اس زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، بلکہ بادشاہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن 4-5 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی ہے، انہی میں سے ایک نمرود تھا۔ نمرود جیسے بادشاہ کے آگے جو اللہ واحد یعنی واحد خدا کے شمع کو لے کے جو کھڑے ہو گئے وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نہایت اعلیٰ اور بلند ہے۔ آپ کا اصل نام ابراہیم ہے، چونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الزیفان ہے۔ ابو الزیفان کی کنیت سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ والد محترم کا نام طارق بن ناہور ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے آپ کو آزر کو جو کہ ان کا چچا تھا والد غلطی سے سمجھ لیا، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علامہ محمود احمد آلوسی لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں ہوا، جیسے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہمیشہ پاک پشت سے پاک پشت میں منتقل ہوتا رہا۔ اور چونکہ آزر ایک بت گر ہونے کے ساتھ ساتھ بت پرست بھی تھا، اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نبی یا پیغمبر کا والد ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ آزر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا ہے تو قرآن مقدس میں آزر کے لیے لفظ اب کا استعمال کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں آزر کے لیے لفظ اب کا استعمال ہوا ہے اس کا معنی والد یا باپ نہیں بلکہ چچا ہے، کیونکہ لفظ اب جو اب لفظ ہے یہ عربی میں دادا، چچا، باپ سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد آخر کس کی عبادت کرو گے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تمہارے معبود اور تمہارے آباء و اجداد کے معبود کی تنہا عبادت کریں گے۔ اس آیت میں لفظ اب کی جگہ آبا کا استعمال ہوا، جس کا معنی باپ، چچا، دادا، باپ، چچا، دادا سب مراد لیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اب ذرا سماعت کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش باب
قصبہ کونی میں طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لگ بھگ 2300 سال پہلے ہوئی۔ یہ قصبہ کونی جو ہے یہ عراق میں پڑتا ہے، جو آج ہر طرح کی جنگوں کا گڑھ بن چکا ہے، وہ عراق جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش امواس کے علاقے سوس میں ہوئی ہے، لیکن زیادہ راجح قول وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ تفسیر حقانی میں درج نسبی سلسلے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش آخر کیسے ہوئی؟ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں چاروں طرف کفر ہی کفر اور شرک ہی شرک کا بازار گرم تھا، بلکہ آپ خود جس چچا آزر کے زیر پرورش پلے بڑھے اور جوان ہوئے وہ بھی ایک نمبر کا بت تراش اور بتوں کا پجاری تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی اور بتگری جیسے شرکیہ افعال میں ملوث رہے، بلکہ وہ اپنے چچا آزر کی بت پرستی اور بتگری سے سخت ناراض اور نالاں تھے، اور اس چیز کو ہمیشہ بتوں کی بتوں کی جو پرستش ہے، اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہی ناپسند کرتے تھے اور آزر کو ہمیشہ بتوں کی عبادت سے منع بھی کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے بارے میں بھی اب ذرا سماعت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ، یعنی آپ کو نبوت ملی اور اعلان نبوت کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور پوری قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا شروع کیا، اور وہ بت جسے آپ کا چچا اور آپ کی قوم پوج رہی تھی اس سے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں واضح لفظوں میں اس واقعے کو یوں کھینچا ہے کہ جب اس واقعے کی تصویر کشی کچھ یوں کی ہے اللہ رب العزت نے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ اے میرے چچا، تم کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تیرے کچھ کام آتا ہے؟ اے میرے چچا، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، چنانچہ میری بات مان لے تاکہ میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں۔ اے میرے چچا، شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے۔ اور اس طرح نہایت ہمدردی اور پیار بھرے لہجے میں باطل کے مقابلے حق کو ترجیح دی اور بتوں کو اپنا دشمن قرار دیتے ہوئے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ اور ارشاد باری ہے سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سو اللہ تعالیٰ کے جس نے، یعنی بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوا اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ سارے کے سارے بت جو ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں، اور اگر کوئی میرا دوست ہے تو وہ خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے مارتا اور جلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے تھے کہ اس میں کچھ بت پرست تھے تو کچھ آتش پرست، اس لیے آپ نے ان تمام طرح کے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور گمراہی سے دوری اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو بت شکنی اور اس کی سزا کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف بت پرستی سے نفرت تھی بلکہ بت گری کو بھی آپ سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کی قوم کے تمام افراد جب اپنی قومی میلے میں چلے گئے تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بت خانے پہنچ گئے، دیکھا کہ وہاں پر موجود بتوں کے سامنے کھانے کے کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بتوں کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں آخر کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ بھلا مٹی کے بت کیا بولتے اور کیا ہی کھاتے، کیونکہ ان میں کھانے اور بولنے کی طاقت ہی آخر کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں میں سے کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کا کان
کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو کسی کا پیر غرض کے تمام بتوں کو کسی نہ کسی طور پر عیبدار بنا دیا اور آخر میں کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں واضح لفظوں میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک بڑے بت کے سوا، تاکہ لوگ اس بت سے کچھ پوچھیں۔ جب آپ کی قوم اپنے سالانہ میلے سے واپس آئی تو اپنے بتوں کو چور چور دیکھ کر کہا، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ یہ سلوک آخر کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں کسی ایک نے کہا کہ ہم نے ایک جوان ابراہیم کو انہیں برا بھلا کہتے سنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو ان لوگوں کے سامنے گواہی کے لیے پیش کیا گیا تو قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا یہ سلوک تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ اس کو اس کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے دل میں کہا بے شک تم ہی لوگ ظالم ہو۔ اس سچائی کو جاننے کے باوجود کہ یہ بولتے نہیں، اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو، کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے؟ حضرات محترم، اس کے بعد سورہ صافات، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکیمانہ جواب پر وہ لوگ تلملا اٹھے اور جب ان کی ایک نہ چلی تو انتقام اور بدلہ لینے کی غرض سے آپ کو سخت سزا دینے کا ارادہ کر لیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ صافات میں کچھ یوں فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ حضرات محترم، ایک اور مقام سورہ انبیاء ہی میں ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ حضرات محترم، چنانچہ ان لوگوں نے مل کر مسلسل 40 دنوں تک لکڑیاں اکٹھا کی اور ان میں آگ لگا دی، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، یعنی آگ اتنی تیز بھڑک اٹھی کہ اس کے اوپر سے اڑتی ہوئی چڑیا بھی جل جایا کرتی تھی۔ آخرکار شیطان اس کے مشورے اور مدد سے اور اس کی مدد سے ایک منجنیق بنایا گیا اور پھر اس کے ذریعے ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ حضرات محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ مجھے اگر تجھے ایک ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈال رہے ہیں تو مجھے ڈال دیا جائے آگ میں، اگر مجھے یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو کر دے، لیکن تیرا یہ ابراہیم تیرے سوا کسی کو بھی معبود نہیں مانے گا۔ آج بھی ابراہیم یہی کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے اور سب چیزوں کا مالک تو ہی ہے، تیرا کوئی جوڑ اور برابر کا نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم کا اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اب ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ یہ دیکھ کر تمام مخلوقات حیران اور پریشان کہ اب آخر کیا ہوگا۔ جب فرشتوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر بارگاہ ابراہیمی میں پہنچے اور مدد کرنے کی آرزو ظاہر کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل علی اللہ کا نمونہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ ایک فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بچا لوں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں، اگر آپ کہیں تو میں اللہ آپ کو بچا لوں ان سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرے ان حالات سے میرا رب کو علم ہے، میرے ان حالات کا؟ تو اس فرشتے نے کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد
حضرت جبریل نے کہا کہ آپ خود ہی دعا کریں اللہ سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے تو یہ ایک ابراہیم کیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے 1000 بھی ابراہیم ہو تو ہر ایک کو قربان کرتا میں چلا جاؤں. یہ ایک ابراہیم کیا ہے، اگر میری 1000 جانیں ہوں تو میں سب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کی وحدانیت کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں. میرا رب اگر مجھ سے واقف ہے، میرا رب اگر میرے حالات کو جانتا ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. یہ دیکھ کر تمام مخلوقات حیران و پریشان کہ اب آخر کیا ہوگا. جب فرشتوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اللہ سے اجازت لے کر بارگاہ ابراہیمی پہنچے اور مدد کرنے کی آرزو ظاہر کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسے کا نمونہ پیش کرتے ہوئے کہا میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے اور مدد کی درخواست کی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول نہ کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا تو اللہ ہی سے مدد کریے. آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے اور وہ بغیر سوال کے ہی مدد کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد نہ لی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگ سے بچنے کے لیے دعا کی، تو محض اس لیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے. چنانچہ آگ کو سلامتی والی بنا دیا گیا. اب ابراہیم کی اس محبت اور ابراہیم کی اس بھروسے کو اللہ رب العزت نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا اللہ نے کہ ان کے ابراہیم، ان کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کی ابراہیم دعا کرنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو ابراہیم بھی راضی اسی میں ہے، فوراً اللہ رب العزت نے آگ کو کہا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، خبردار آگ میرے خلیل کو چھونا بھی نہیں، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. فوراً اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کنی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی اب ذرا سماعت کریں. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم دیا. چنانچہ ہجرت کر کے آپ اپنے چچا ہاران کے پاس مقام حران پہنچے. چچا ہاران نے جب آپ کے نیک عادات و اطوار کو دیکھا تو کافی مرعوب ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا. لیکن جب آپ کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو دیکھا تو وہ بھی بدک گیا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر کی جانب نکلے جہاں ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ بھی پیش آیا جس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بری نگاہ ڈالی اور عذاب الہی کا شکار ہوا اور ان کی کرامت و شرافت دیکھتے ہوئے واپسی پر خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا. حضرات محترم، کچھ دنوں بعد سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر ان کی ولادت کے کچھ برسوں بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل ابھی بچے ہی تھے کہ باذن الہی انہیں حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑنا پڑا. پھر جب اسماعیل علیہ السلام شعور کی منزل میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ان کی قربانی طلب کی. لیکن صد آفری حضرت ابراہیم کی ہمت اور ایمانی استقلال پر کہ وہ ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی انہوں نے اور ہر دل عزیز بیٹے کی قربانی پیش کر کے خلیل اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہوئے اپنے مالک و مولا سے جا ملے. حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں ہمیشہ چلنا چاہیے. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.